السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں عدنان ملک یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جب ایران نے جوابی حملے کا جواب دیا تو اسرائیل کے ساتھ جتنے بھی ممالک تھے انہوں نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ایران اتنی مقدار کے ساتھ واپسی حملہ کرے گا اسرائیل کے اوپر، جس کی وجہ سے ایران نے بہت زیادہ اسرائیل کا نقصان کیا ہے، جو کہ ایئر بیس تھے اس کو بہت بری طرح سے تباہ کیا ہے، ساتھ ساتھ وزارتی دفاع ہے جو اس کو بھی تباہ کیا، اور پینٹاگون جس کو ہم کہتے ہیں اس کو بھی تباہ کیا۔ اور یہ تباہ کرنے کے بعد اسرائیل نے اپنا کچھ وقت کے لیے انٹرنیٹ بند کیا، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہماری تباہی پوری دنیا دیکھے۔ لیکن یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کی ویڈیوز ریکارڈ ہوئی اور سوشل میڈیا کے اوپر گھوم رہی ہیں۔ اسرائیل کا جانی نقصان کم ہوا تھا اور ایران کا بہت زیادہ جانی نقصان ہوا تھا، جس کے اندر اطلاعات کے مطابق 77 لوگ شہید ہوئے تھے، اور دوسری جانب جو ہے ایران کے حملے سے 80 لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے، اور 5 ہلاکتیں ہوئی ہیں اسرائیل کے اندر، جس کے اندر ایک عورت بھی تھی۔ اگر ہم ان دونوں کے اندر دیکھا جائے کہ کیا انہوں نے حاصل کیا اور کیا انہوں نے کھویا اور کیا انہوں نے پایا، تو اس کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں۔ اس کو ہم تھوڑا دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کھویا اور کیا پایا تھا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پہلے حملے کی، ہم بات کر رہے ہیں، یاد رکھیے کہ ہم پہلے حملے کی بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے اوپر پہلے دیکھتے ہیں کہ اسرائیل نے وہ کیا حاصل کیا ہے اب تک۔ جو ہے اس کی جو ہے سب سے پہلے جو ہے انٹیلیجنس، اس کی جو بہترین انٹیلیجنس ہے، کیونکہ ایران کے اندر بیٹھ کر جتنا بھی اس نے اوپر اٹیک کیا ہے، ان کے نیوکلیئر سائٹس کے اوپر جتنے بھی اٹیک کیا ہے اسرائیل نے، وہ ساری ایران کے اندر بیٹھ کے وہ ساری یہ بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے اس نے اسرائیل نے جو ہے وہ فوجی قیادت کو ان کو شہید کیا، بڑے بڑے جنرل تھے ان کو شہید کیا، ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان سائنسدانوں کو بھی شہید کیا۔ اسرائیل کو اب تک وہ سپورٹ ہے مغربی ممالک کی، اور آئرن ڈوم کہتے ہیں جس کو، اس کا ایئر ڈیفنس وہ بہت زیادہ ہے، جبکہ ایران کا ایئر ڈیفنس تھوڑا سا لوز ہے، لیکن اس کے مقابل جو ہے اسرائیل کا ایئر ڈیفنس جو ہے وہ بہت زیادہ طاقتور ہے، جس کے اوپر وہ بہت زیادہ بجٹ خرچ کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جو ایران ہے، اب دیکھتے ہیں کہ ایران نے کیا حاصل کیا اس جنگ کے اندر۔ جب اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو ان کے جو تھے نیوکلیئر سائٹس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، ان کی جو فوجی قیادت تھی ان کو بھی، وہ بھی شہید ہوئے، اور جو سائنسدان تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ لیکن جو ایران تھا اس نے اپنے حوصلے پست نہیں کیے، نقصان پہنچنے کے بعد اس نے ایک حیران کن قیادت کھڑی کر دی، اور دوسری طرف دیکھا جائے کہ اس کو اہم جو سائنسدان کے ان کو ٹارگٹ کیا اسرائیل نے اور ان کو شہید کیا، اور جو نیوکلیئر سائٹس کے اوپر ان کو نقصان پہنچا ہے۔ چائنا اور رشیا کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اسرائیل کو حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا ایران کے نیوکلیئر سائٹس کے اوپر۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو اسرائیل کا جو ہے وہ جانی نقصان بہت زیادہ کم ہوا ہے، کیونکہ وہ بنکرز کے اندر چھپ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مالی نقصان تو بہت زیادہ ہوا ہے، لیکن جو جانی نقصان ہے وہ بہت زیادہ کم ہوا ہے۔ ایران نے یہ مت کو ناکام کیا کہ اسرائیل کے اوپر کوئی بھی حملہ نہیں کر سکتا، اسرائیل کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پہلی بار جو ہے اسرائیل کے اندر اتنی زیادہ تباہی دیکھنے کو مل رہی ہے، جو کہ انہوں نے جگہ ٹارگٹ کی تھی وہ یہ ہے کہ ایئر بیس تھا، اور ایئر بیس کو انہوں نے تباہ کیا، بلڈنگز کو اس نے تباہ کیا، اور ڈیفنس آفس جو تھا اس کو تباہ کیا، اور وزرائے خانہ تھا اس کو تباہ کیا ایران نے۔ 1 لاکھ ٹن بارود جو ہے وہ غزہ کے اوپر اسرائیل نے برسایا تھا۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اسرائیل کو بھی لگ پتہ یہ ہے کہ جنگ کی شدت کیا ہوتی ہے، یہ بھی جو کریڈٹ جاتا ہے وہ ایران کی طرف جاتا ہے، کہ ایران والے نے اسرائیل کو یہ بتا دیا کہ جنگ کی شدت کیا ہوتی ہے، جو لوگ اپنے مرتے ہیں ان کی جو دکھ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ یہ تھی اب تک جو اپڈیٹ، اسرائیل نے کیا کھویا تھا اور کیا پایا تھا، اور جو ہے وہ ایران نے کیا کھویا تھا اور کیا پایا تھا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔